औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, लिविंग लेजेंड ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सईद अकरम, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समदाबाद में आज अपनी सर्विस का आखिरी दिन गुजार रहे हैं। 31 अक्टूबर 2020 आज आपकी रिटायरमेंट का दिन है और हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत मौका पर। ये अल्लाह ताला बहुत खुश नसीब लोगों की ज़िंदगी में ये दिन लाता है जब उनकी ज्वाइनिंग के बाद फिर उनकी रिटायरमेंट भी खैर खूबी के साथ और बहुत अच्छे अंदाज में नेक दुआओं के साथ हो जाती है। जनाब प्रोफेसर अली कमाल साहब जो कि सेकंड इन कमांड हैं और आज के बाद इंशाअल्लाह डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के हेड होंगे, बोटेनिकल सोसाइटी के भी चीफ होंगे। जनाब प्रोफेसर शेर मोहम्मद खान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, हमारे सीनियर असातिज़ा में इनका शुमार होता है। जनाब डॉक्टर डार साहब, शहबाज अहमद डार साहब शोबा ज़ूलॉजी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सईद अकरम आप साहब देख रहे हैं इनको, और जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल सिद्दीकी साहब चेयरमैन शोबा ज़ूलॉजी। ये सब दोस्त मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हुए हैं, अपने मोहब्बतों के नजराने पेश करने के लिए और फूलों के गुलदस्ते अजीम कोलीग और रफ़ीक कार जनाब डॉक्टर मोहम्मद सईद अकरम साहब को। डॉक्टर सईद अकरम साहब बहुत खुश हैं, बड़े निहाल हैं और खुश खुर्रम। अल्लाह ताला जो है उनकी खुशियाँ इसी तरह बरकरार रखे। हमारे कॉलेज के वो शख्सियत जो पॉपुलर है, बहुत मकबूल आम है तलबा में, असातिज़ा में और अपने मुलाकातियों में। मैं जनाब आपसे कुछ अर्ज करूँगा, दो चार जुमले बोल दें आगे सर। मैं उन्हें बता दूँ डॉक्टर अतीक खान शाहिद साहब हमारे साबिक प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर अतीक खान शाहिद साहब भी आए हैं मुबारकबाद पेश करने के लिए डॉक्टर सईद अकरम साहब को उनकी रिटायरमेंट पर। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। जनाब डॉक्टर अतीक खान शाहिद एवर पॉपुलर प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, और आज भी हम इनको यही समझते हैं। डॉक्टर सईद अकरम साहब आपसे गुजारिश है कि यहाँ तशरीफ रखें। ये सर मैं इनकी रिटायरमेंट पर कुछ लाइव नशर कर रहा हूँ और दोस्तों के कमेंट्स भी होंगे, आप साहब की राय भी होगी इंशाल्लाह। जनाब डॉक्टर जावेद इकबाल सिद्दीकी साहब से शुरू करते हैं। सर आप डॉक्टर सईद अकरम साहब के बारे में कुछ अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जी, डॉक्टर सईद अकरम साहब जैसी शख्सियत दुनिया में खाल खाली मिलती है और आज हमारे लिए बहुत ही खुशी और गम का दिन है। खुशी इसलिए कि वो बिल्कुल सेहतमंद और बड़े तरीके से रिटायर हो रहे हैं, और गम इसलिए कि हमसे जुदा हो रहे हैं। तो हम इनके दुआ को हैं अल्लाह ताला इनको हमेशा सेहतमंद रखे, खुश खुर्म रखे और इनका साया अपने बच्चों पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, डॉक्टर मोहम्मद अतीक खान शाहिद साहब बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हैं और गुलाम अहमदाबाद से सीधे यहीं पहुँचे बॉटनी डिपार्टमेंट में, और उनको मुबारकबाद देने के लिए इस रिटायरमेंट के बहुत ही खुशगवार मौके पर। जी डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे डॉक्टर सईद अकरम साहब के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने क्या कहना जी, मेरा जो सईद साहब से प्रिंसिपल बनने से पहले का ताल्लुक है और मेरा ख्याल बड़े अजीम आदमी है। मेरी टीम में जो सबसे कुछ लोगों में इनका टॉप पे शुमार होता है, और हमने जो टीम में इन्होंने लीडिंग रोल अदा किया है। जो कुछ भी हमने किया है मेरी प्रिंसिपलशिप में, मेरी कामयाबी में मोर देन 90% इनका हिस्सा है माशाअल्लाह। खुश रखे और डायमंड की अपनी ज़िंदगी जो है उसमें जब कदम रखें, ज़िंदगी और सेहत दें और कामयाबी मामले से भी बरकरार करें। मेरा आना बनता था कि प्रिंसिपल अपनी जगह पे, मैनेजमेंट असल इंसान होता है, चीज़ें आती जाती रहती हैं, और इसीलिए मैं आज हाजिर हुआ हूँ। और इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने मेरा आना यहाँ कबूल किया है। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे टाइम दिया है। अल्लाह आपको भी खुश रखे, दोस्तों को शुक्र रखे, इस अदारे को सलाम रखे, हमारे मुल्क को सलाम रखे। आपकी अजमत को सलाम सर। असल गवाही होती है कि उसके बास की गवाही क्या होती है। किसी भी मुलाजम की ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि उसके बास उसके बारे में क्या कहते हैं। तो आपकी जो गवाही है बड़ी मुस्तनिद है कि जनाब डॉक्टर सईद अकरम साहब लीडिंग रोल था कॉलेज के अंदर, कॉलेज के मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे मसाइल हल करने में, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कि डॉक्टर सईद अकरम साहब की फ़हम व बसीरत और इस्तक़लाल से हल हुए। और आप एक ही शोबा के सरबराह नहीं थे, 3 शोबा जात के सरबराह थे, ना सिर्फ बॉटनी बल्कि उसके साथ कंप्यूटर साइंस, उसके साथ साथ IT के भी हेड थे, और उसके साथ साथ कॉलेज की जो है रिक्रूटमेंट कमेटी में भी
اور اس کے ساتھ پرچیز کمیٹی میں بھی اور باقی تمام شعبہ جات میں بھی فرنٹ پر جا کر آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ جناب ڈاکٹر شہباز احمد ڈار صاحب، آپ کے ساتھ ڈاکٹر سعید اکرم صاحب کا بڑا اچھا وقت گزرا اور کافی گزرا ہے، کچھ اپنے خیالات کا اظہار آپ ہی فرمائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں آج؟ الحمدللہ میں اپنے لیے ایک اعزاز بتا سکتا ہوں کہ مجھے اپنے سروس کے دوران جو ڈاکٹر سعید اکرم صاحب اور ڈاکٹر جاوید اقبال صدیقی صاحب جیسے سینئر دوست ملے، جنہوں نے کبھی بھی ہمیں یہ احساس نہیں دلایا کہ ہم سینئر ہیں، بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ڈیل کیا۔ اور اپنی سروس کے دوران جو میں نے سیکھا ہے ان دو شخصیت سے میں نے سیکھا ہے، ڈاکٹر جاوید اقبال صدیقی اور ڈاکٹر سعید اکرم، اور میں ان کا مضرور ہوں اس بات سے۔ دوسرا، جب سے میں 96 میں سروس میں آیا ہوں اور ان دونوں کو میں نے اکٹھے دیکھا ہمیشہ اور اچھا لگتا تھا، اور ان دونوں کو دیکھتے ہوئے میں نے سیکھا کہ دوستی کیا ہوتی ہے، اور انہوں نے ان دونوں کو آپس میں جب آئندہ بھی جیسے سروس بنا رہے ہیں آئندہ بھی اسی طرح رہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر سعید صاحب کو صحت تندرستی دے اور عمر دراز دے، بچوں کو خوشیاں نصیب کرے۔ ہمارے لیے یہ بالکل ایک گہنے سایہ درخت کی طرح تھے ہیں، اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ بایولوجی میں ان دونوں یعنی کہ باٹنی میں ڈاکٹر سعید اکرم اور زوالوجی میں ڈاکٹر جاوید اقبال صدیقی، یہ دونوں بایولوجی کی لیجنڈ پرسنالٹی ہیں۔ ان کی ریٹائرمنٹ جہاں ایک خوش آئند بات ہے کہ اس میں وہاں ایک بایولوجی کے لیے ایک بہت بڑا اخلاق کا باعث بھی بنے گی۔ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر سعید صاحب کو جہاں وہ صحت تندرستی دے اور آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ بہت شکریہ ڈار صاحب، بہت خوبصورت اظہار خیال آپ نے فرمایا، اور ڈاکٹر جاز فاروق اکرم صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو اور اپنے کمنٹس دے رہے ہیں، آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور بہت زیادہ انہوں نے گڈ وشز کی ہے، سلامت رہیں۔ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا آپ کے شاگرد جو ہے وہ بہت سارے آگے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے آئیڈیل اور موسٹ فیوریٹ ٹیچرز ہیں۔ ڈار صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا ساتھ ہی سعید اکرم صاحب کا۔ معزز سامعین، جس طرح کہ ڈاکٹر شہباز احمد ڈار صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ڈاکٹر سعید اکرم اور ڈاکٹر جاوید اقبال صدیقی صاحب کی دوستی مثالی رہی یہاں، بلکہ میں تو انہیں یک جان دو کالم ہی سمجھتا رہا۔ جس طرح باٹنی اور زوالوجی دونوں ہی سسٹر ڈپارٹمنٹ ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ان دونوں کا تعلق نہیں ہو سکتا، اسی طرح جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صدیقی اور ڈاکٹر سعید اکرم، ان کی محبت بھی مثالی ہے۔ ان کا ساتھ، ان کی ساتھ ساتھ جو ہے پوری زندگی میں بہت مفاہمت، بڑی انڈرسٹینڈنگ رہی، ایک دوسرے دست و بازو بن کر انہوں نے سروس کی اور حق ادا کر دیا دوستی کا۔ کیسے بھی حالات آئے، کیسا بھی ماحول ہوا، لیکن اس دوستی پہ آج نہیں آنے دی۔ ہمارے نوجوان اسسٹنٹ پروفیسر جناب علی کمال صاحب، جو کہ لازمی طور پر سیکنڈ ان کمانڈ بھی ہیں، بوٹینیکل سوسائٹی میں بھی بہت رول ہے ان کا۔ جناب علی کمال صاحب، آپ کا تعلق سعید اکرم صاحب سے کب بنا اور اس وقت سے اب تک آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سروس میں آنے سے پہلے سے جب میں ایم ایس سی میں اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں، تو ڈاکٹر صاحب اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے تھے، اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں ان کا کلاس فیلو ہوں۔ واہ 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 واہ! کلاس فیلو کس لیول پہ، کون سی کلاس میں؟ ہم ایم ایس سی کے کورسز پڑھ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب اس وقت پی آئی ڈی کے پڑھ رہے تھے، اور کچھ کورس ہمارے کمبائن تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں سے ہماری یادیں ہیں جی جی۔ تو نہ صرف ایز اے کلاس فیلو اس وقت، بلکہ جب میں سروس میں آیا اور یہاں آ کر جوائن کیا، تقریباً 9 سال مجھے یہاں پر ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا رویہ کبھی بھی سینئر جیسا، کبھی بھی جیسے کہتے ہیں کہ یا اور اس طرح سے نہیں، انہوں نے ہمیشہ ہمیں گائیڈ کیا۔ آج جو کچھ بھی ہیں وہ انہی کی وجہ سے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ دیکھیں کہ سمنا آباد کا جو باٹنی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا اگر تمام کالجز سے موازنہ کریں تو وہ کہاں کھڑا ہے، وہ صرف اور صرف اس پرسنالٹی کی وجہ سے۔ بہت اچھے۔ انہوں نے نہ صرف باقی ایکٹیویٹیز میں جو اسٹڈی کے ان کے سبجیکٹ ہیں ان میں یہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، کوئی ان کا مد مقابل نہیں ہے۔ فزیالوجی کے کورسز پڑھائے انہوں نے، اور بے تحاشا یہاں سے اسٹوڈنٹ ان کے ماشاءاللہ ایم فل کر کے کچھ تو لیکچررشپ کی جاب پہ پہنچ چکے۔ بہت اچھے۔ تو میں تو ان کا جو خلا ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کہیں کبھی پور ہو جائے، یا اور یہ انشاءاللہ جہاں تک بھی لوگ اس چیز کو دوسرے کالجز میں بھی سنیں گے وہ یہ اس چیز کو فیل کریں گے
کہ واقعی ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ کوئی ثانی نہیں ہے، نہ سبجیکٹ کے حوالے سے، نہ کوآپریشن کے حوالے سے، نہ ان کی گائیڈ لائن دینے کے حوالے سے. انہوں نے جتنا پیار دیا، جتنا انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا اور جہاں تک ہمیں پہنچایا، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ساری زندگی خوش و خرم رکھے، ان کو صحت دے، حفظ و مان میں رکھے. ہمیشہ ہماری دعائیں ان کے لیے رہیں گی. جناب علی کمال صاحب بہت خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا جناب ڈاکٹر سعید اکرم صاحب کا، اور بتایا کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک یونیورسٹی ہیں، بلکہ پوری ایک جامعہ ہے. اور جہاں بھی وہ کھڑے ہو کر پڑھاتے ہیں، جہاں بھی انہوں نے پڑھایا، جس لیول پر بھی پڑھایا، اس کا حق ادا کیا. پی آئی ڈی کے بہت سارے مقالات کی نگرانی کی، ایم فل کے بہت سارے مقالات ان کی انڈر سپرویژن لکھے گئے، بہت سارے وائواز ہوئے یونیورسٹیز میں، پریکٹیکل ہر لیول پر. لیکن میں نے ان کو ہر لیول پر ہی نہایت محنت سے پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے کالج میں فرسٹ ایئر کی کلاس ہو یا سیکنڈ ایئر کی ہو یا بی ایس کا پہلا سیمسٹر ہو یا 8واں، ایک جیسے اخلاص، ایک جیسے محبت اور ایک جیسے خلوص کے ساتھ جناب ڈاکٹر سعید اکرم صاحب پڑھاتے رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے بارے میں دوستوں نے بڑے اچھے اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے. آپ اپنی ریٹائرمنٹ پہ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کچھ 19 دسمبر 1987 میں جوائن کیا اور آج 31 اکتوبر 2020 میں ریٹائر ہو رہا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سارے پیریڈ میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت رہی میرے اوپر، اور کوشش کی کہ اپنی ڈیوٹی اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے نبھا سکوں. کچھ نمائی کچھ رہ گئی ہوں گی، لیکن نیت یہ تھی کہ جو بھی کرنا ہے اچھا کرنا ہے. بیٹا پیش کر دیتے ہیں جی. آپ ڈاکٹر سعید اکرم صاحب کے خیالات کا اظہار جاری ہے. ان کے ایک شاگرد جو ہے ان کے لیے فلاورز لے کے آئی ہیں، بکیز. اس کو بھی ہم تاریخ کا حصہ بناتے ہیں. یہ ہماری سنہری تاریخ کا ایک حصہ ہے. استاد کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. اسٹوڈنٹس آر پیئنگ ٹریبیوٹ ٹو دا ٹیچر. یہ استاد کی عظمت ہے. یہ پھولوں کا گلدستہ جی، محبت اور گلاب کے پھول، اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور سر سجدہ ہوں کہ انہوں نے صحت اور تندرستی کے ساتھ میں نے اپنا یہ سفر جو ہے یہ پایا تکمیل کو پہنچا ہے. اور میں اپنے رفقۂ کار کا بھی بہت مشکور ہوں. مجھے یقین کیجئے یہ جو جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں، شاید اس مطلب میرے میں اگر میں تلاش کروں تو شاید ایک بھی خوبی نہیں ہے. یہ ان کا حسن نظر ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا پن ہے. تو مجھے جہاں بھی میں گیا مجھے بہت اچھے کولیگ ملے، بہت اچھے اسٹوڈنٹ ملے. لوگوں کو گلا ہوتا ہے کہ جی آج کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر کی عزت نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے ہر دور میں وہ اپنے ٹیچر کی ہمیشہ عزت کرتا رہا ہے. اور چونکہ میں اپنے اساتذہ کی جو میں سمجھتا ہوں اگر مجھے کچھ ملا ہے تو ان کے جوتے سیدھے کرنے کے صدقے میں ملا ہے. تو آج بھی ان کی میری نظر میں اتنی ہی عزت ہے، قدر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اسی طرح، مجھے کبھی کسی اسٹوڈنٹ سے گلا نہیں رہا کہ وہ مطلب عزت نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی اپنی اساتذہ کی عزت کرتے تھے آج کا اسٹوڈنٹ اس سے بڑھ کے کرتا ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ اگر ہم اسے کچھ دیں گے تو وہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گا. کیونکہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا جو رشتہ ہے وہ تبھی قائم رہتا ہے. جیسے سر فزکس کے پروفیسر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی فلو کب ہوتا ہے؟ فلو ہوتا ہے جب ڈفرینس ہو، جب ایک چیز اگر اب ہو کیا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ڈفرینس جو ہے یہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے. اگر یہ ڈفرینس ختم ہو جائے گا تو پھر انٹروپی جنم لیتی ہے، فلو نہیں ہوتا، انرجی کا فلو نہیں ہوتا. تو انرجی کے فلو کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا ہے کہ ہماری شخصیت میں اگر ظاہر ہے کوئی فرشتہ تو نہیں ہوتا، انسان ہیں، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی شخصیت کو اپنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ٹیچر بننے کے بعد ہمیں اپنے اوپر وہ، کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ صرف کلاس کا ٹیچر نہیں ہوتا، وہ 24 گھنٹے کا ٹیچر ہوتا ہے. وہ صرف باٹنی کا ٹیچر نہیں ہوتا، وہ صرف فزکس کا یا میتھ کا ٹیچر نہیں ہوتا. وہ اسٹوڈنٹ کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے.
جہاں بھی ہوتا ہے، وہ اس کے نجی معاملات ہوں، اس کے اکیڈیمک معاملات ہوں، اس کے کہیں بھی ہوں، اس کی گائیڈنس جو ہے اس کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ اب میرے پاس بچے آتے ہیں، اپنے پرسنل معاملات بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، اپنے پروفیشنل معاملات بھی ڈسکس کرتے ہیں، تو جہاں تک ہوتا ہے انہیں اچھا مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ساتھ کے مطابق۔ تو میں بہت مشکور ہوں اپنے کولیگز کا، اپنے طلباء کا، کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت افزائی دی ہے۔ باقی انسان تو انسان ہے، بہت ساری کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو جہاں غلطیاں ہوں معذرت کر لینی چاہیے، اور میں بھی جہاں کوئی کسی سے اگر زیادتی ہو گئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر میری طرف سے کوئی دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت اور تندرستی کے ساتھ اپنی جو زندگی ہے آگے گزارنے کی توفیق مجھے ہو، اور اللہ تعالیٰ جس طرح کوشش کی ہے کہ رزق حلال کھایا جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے کہ رزق حلال میرا نصیب بنے۔ امین۔ پروفیسر ڈاکٹر سعید اکرم صاحب اپنی ریٹائرمنٹ پر اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صدیقی، پروفیسر ڈاکٹر محمد عتیق خان شاہد صاحب کے دستے مبارک سے یہ دل بنا ہوا پیش کر رہے ہیں، اپنا دل، پھولوں کا دل، نہایت خوبصورت جذبات کا اظہار، جو کہ عکاسی کر رہا ہے ان کے فیلنگز کی، کہ آج ان کی کیا فیلنگز ہیں، اور بڑا زبردست خراج تحسین ہے۔ آج ہم صبح سے جناب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عتیق خان شاہد صاحب کو مس کر رہے تھے، آج انہوں نے تشریف لا کر یہ کمی پوری کر دی ہے۔ آپ بھی پیش کرتے بیٹا، ہماری ایک اور پروفیسر صاحبہ پیش کر رہی ہیں پھولوں کا گلدستہ جناب ڈاکٹر عتیق خان شاہد صاحب کے ہاتھوں سے۔ بہت بہت مبارکباد جناب سعید اکرم صاحب کو یہ گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے پھولوں کا۔ تھینک یو ویری مچ، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ معزز سامعین، ڈاکٹر جاوید اقبال صدیقی صاحب 31 دسمبر 2020 کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ سال میں جو 8 شخصیات ریٹائر ہونا تھی، ان میں جناب ڈاکٹر سعید اکرم صاحب 7ویں ہیں اور یہ 8ویں ہیں جناب ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب۔ یہ سفر جو پروفیسر طارق فیروز کی ریٹائرمنٹ سے شروع ہوا تھا، اس کے بعد ڈاکٹر عتیق خان شاہد صاحب ریٹائر ہوئے، ان کے بعد رائے نواز صاحب ریٹائر ہوئے، پھر صادق حسین صاحب ریٹائر ہوئے، اور ان کے بعد ایوب صاحب، پروفیسر محمد ایوب صاحب ریٹائر ہوئے، اور پھر ان کے بعد 31 اکتوبر ڈاکٹر سعید اکرم صاحب کی ریٹائرمنٹ بتا دیے۔ صادق حسین صاحب اردو والے، فقیر حسین صاحب فزکس کے فقیر حسین صاحب بھی ریٹائر ہوئے، اور ڈاکٹر سعید اکرم صاحب 7ویں اور ڈاکٹر صاحب 8ویں ہیں اس سال کے، یہ آخری۔ اور اگلا سال کا جو پہلا ماہ ہے اس میں 3 پروفیسر ریٹائر ہو رہے ہیں۔ 2021 کا جو سال ہے، جناب حاجی خالد محمود صاحب کو ویلکم کرتے ہیں، تشریف لائے ہیں ڈاکٹر سعید اکرم صاحب کی ریٹائرمنٹ پر۔ ہمارے کالج کے عظیم استاد، بہت بڑے پروفیسر جناب حاجی خالد محمود صاحب ڈاکٹر سعید اکرم صاحب کو ریٹائرمنٹ پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور مزید یہ تحفہ بھی ساتھ لے کے آئے ہیں، تحفہ پیش کیا جا رہا ہے محبت سے۔ یہ لائیو پروگرام ہم آپ کی خدمت میں باٹنی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سمنا آباد فیصل آباد سے پیش کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، فیصل آباد ڈویژن کا سب سے بڑا کالج گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سمنا آباد، اور اس کا سرسبز و شاداب ڈپارٹمنٹ آف پھولوں کا ڈپارٹمنٹ کا، جڑی بوٹیوں کا، صحت بخش ہربس کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ جناب سعید اکرم صاحب بڑی باغ و بہار شخصیت رہے ہیں، بہت باغ و بہار، لیونگ لیجنڈ۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لیونگ لیجنڈ یہ شخصیات ہوتی ہیں، اب بعد میں شاید ایسے کوئی استاد کبھی بھی نہ ملے بچوں کو۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، اس کی صنعت ہے روح انسانی۔ جی حاجی خالد صاحب، آپ سعید اکرم صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنے تاثرات اور جذبات جو ہیں وہ بتائیے۔ جی لائیو ہم لیکچر کر رہے ہیں، بڑے قیمتی گھڑیاں ہیں، بہت تاریخی لمحات۔ جی حاجی خالد صاحب بتائیے۔ میرا بیٹا بھی ہے جی، میرا دوست بھی ہے، میرا
भाई भी है, छोटा भाई भी है। बच्चा भी है, दोस्त भी है, भाई भी है, और यही जज्बात इनके मेरे बारे में भी हैं। ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। मुझे भी बुरा फैला तो वही ना सही सब मैं अच्छी बात करना था बेटा शादी से मैं तो नहीं किया मैं कल सही साहब लाजम फिर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर प्रोफेसर खालिद महमूद साहब तशरीफ लाए हैं। आपका तलबी शोबा बाटरी से रहा है सक्योर हो गया। और ये जो शख्सियात यहाँ पे इकट्ठी की गई हैं, ये आज की तकरीब का हुस्न है बाटरी का। ये हुस्न है कि सब दोस्त जो रिटायर हुए हैं वो सब तशरीफ ला रहे हैं। इनको कहते हैं पुरानी सहेलियाँ। सब पुरानी सहेलियाँ जो है मिल रही हैं। जिस तरह कहा जाता है पानी दा पूर। थैंक यू। सबब नाल होन कट्ठियां बेटी दा पूर त्रिंजन दियां सहेलियां। हाँ जी। सबब नाल होन कट्ठियां। अब ये सबब के साथ ये सारी बोटेनिकल फ्रेंड जो है सारी इकट्ठी हो गई है माशाल्लाह। निभात आती सहेलियां। ये जड़ी बूटियों का डिपार्टमेंट नहीं है बल्कि ये इंसान की जड़ों का डिपार्टमेंट है। और ऐसी जड़ें हैं कि जो ज़मीन के अंदर भी गई हुई हैं, वहाँ से आदाबी लेकर बाहर ऑक्सीजन अपनी तो वो मिसाल के जैसे कोई दरख्त औरों को साया बख्श दे खुद धूप में जले। और इस अमल की तफसीर है डॉक्टर साहब के बारे में मैंने शेर लिखे हैं, वो मैं जनाब डॉक्टर अतीक खान शाहिद साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पेश कर रहा हूँ। सईद सूरत सईद फितरत सईद अकरम। सईद सूरत सईद फितरत सईद अकरम। सरापा शफकत खुलूस उल्फत सईद अकरम। सरापा शफकत खुलूस उल्फत सईद अकरम। किया है तकसीम इल्म हर लम्हा ज़िंदगी में। किया है तकसीम इल्म हर लम्हा ज़िंदगी में। रहा है मसरूफ़ दार इबादत सईद अकरम। शेर है उदास हर दिल को कर गए हैं वो अंजमन में, हमारे दिल पर हुए हैं रुखसत सईद अकरम। शेर है रहेगी सरमाया बन के हर दम वो पास अपने। रहेगी सरमाया बन के गए हैं जो दे जो ज़रे मोहब्बत सईद अकरम। गए हैं दे जो ज़रे मोहब्बत सईद। हजार गम आए जिंदगी में कभी न डोले, तुझे खुदा ने दी इस्तकामत सईद अकरम। शेर पेश है लगाए पौधे गुलसितां को। लगाए पौधे किया है सरसब्ज गुलसितां को, गए जहां को बना के जन्नत सईद अकरम। मिले हैं हंसकर वो मुस्कुराकर गले लगाकर। मिले हैं हंसकर वो मुस्कुराकर गले लगाकर, बनाया रब ने है खुद जो बिल्लत सईद अकरम। वो खुश मिजाज और खलीक इंसान हबीब अपना। वो खुश मिजाज और खलीक इंसान हबीब अपना। और शेर है सरापा ईसार और खिदमत सईद अकरम। मौजूद साहब इन इंग्लिश डिपार्टमेंट के दोस्त मिलने के लिए तशरीफ लाए हैं। जनाब खकान अजमल साहब, जनाब प्रोफेसर रियाज कदीर साहब, पुराने दोस्त, पुरानी मोहब्बतें, पुरानी सहेलियाँ जो मिल रहे हैं एक दूसरे को। आज ये दिन ही ऐसा है जहाँ डॉक्टर जवेद इकबाल सिद्दीकी साहब ने कहा जहाँ खुशी का दिन है वहाँ गम का भी है। खुशी इस बात की कि इनकी रिटायरमेंट हो रही है, गम इस बात का कि ये हमसे बिछड़ रहे हैं। आज हम इनको अलविदा कह रहे हैं। जनाब रियाज कदीर साहब और डॉक्टर सईद अकरम साहब बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत से मकामात पर एक दूसरे के कोलीग रहे हैं। मेरी नज़र जो है मैं वहीं से फिर शुरू करता हूँ। वो खुश मिजाज और खलीक इंसान हबीब अपना, सरापा ईसार और खिदमत सईद अकरम। खलूस वाले हैं पेश करते तुम्हें सलामी। खलूस वाले हैं पेश करते तुम्हें सलामी, यही है गुलदस्ता-ए अकीदत सईद अकरम। तमाम रुफ़क़ाए कार खुश हैं सलाम तुझको। तमाम रुफ़क़ाए कार खुश हैं सलाम तुमको। तलामज़ा सर बसर इरादत सईद अकरम। कहाँ मिलेगा रफ़ीक हमको जो आप सा हो। कहाँ मिलेगा रफ़ीक हमको जो आप सा हो, खुदा की हो तुम पे ख़ास रहमत सईद अकरम। और मकता पेश है वो अपने एजाज़ पर है नाज़ा ए जान जाना। वो अपने एजाज़ पर है नाज़ा ए जान जाना, रियाज रखता है तुझसे निस्बत सईद अकरम। रियाज रखता है तुझसे निस्बत सईद अकरम। थैंक यू वेरी मच।
जनाब खाकान अजमल साहब कुछ कहेंगे? कहे बगैर नहीं जाएंगे सर बस सईद साहब के लिए बहुत सी दुआएं। कहे बगैर नहीं रहेंगे। ये जनाब हमारे प्रोफेसर गेसू दराज जनाब खाकान अजमल साहब, खाकान साहब कुछ तासरात फरमाइए इनके बारे में। सर सईद साहब लाइव हम दे रहे हैं। हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, आज चूँकि इनकी रिटायरमेंट का दिन है तो मैं सिर्फ अलविदाई सलाम करने के लिए हाजिर हुआ था। और सर अगर गलती बताई हमसे हो गई इस दौरान तो हमें माफ़ कीजिए। आपकी दुआओं में हम आपको हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह ताला प्रोफेसर सर मैं याद रखूंगा, मैं आज भी सर आपको याद रखा। मोहसिन सामीन, मेरे हम नाम बुजुर्ग प्रोफेसर जनाब प्रोफेसर रियाज कदीर साहब डॉक्टर सईद अकरम साहब के बारे में कुछ कहेंगे और रिकॉर्ड का हिस्सा बनवाएंगे। जी सईद साहब। डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात बहुत पुरानी है। पहली मुलाकात कब हुई? इस्लामिया कॉलेज में हुई थी और मैंने इनको बहुत एक नफीस और बस एक शाइस्ता इंसान पाया। और मेरी ज़िंदगी में मेरी दुआ है हमेशा अल्लाह ताला हमेशा ये सेहत से अपनी सेहत को अल्लाह सेहत दे और खुश खरम रहें और हमें दुआओं में याद रखें। और डॉक्टर सईद साहब फिर मैं भी छोटा इनसे हो तो मैं भी इनसे 10-10 फिर अगर मुझसे कोताही हुई तो मैं भी इनसे माफ़ी तैयार होना चाहिए। और मुझे मिलते रहें, हमें याद रखें, हमें भूल ना जाएंगे। जवानी में रिटायर हो गए, रिवाज शख्स है जवानी में रिटायर हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।